اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 29، 30 اور 31ویں نشانی: لالچ اور کنجوسی کی کثرت، قطع رحمی اور پڑوسی کے ساتھ برا سلوک۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی نفسیاتی بیماریاں عام ہو جائیں گی جو اسلامی معاشرے کو پارا پارا کر دیں گی۔ ان میں سے ایک حد سے بڑھا ہوا لالچ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرص اور لالچ میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، معاملہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کے بخل اور حرص میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، زمانے قریب قریب ہو جائیں گے، عمل کم ہو جائے گا، بخل اور حرص کا دورہ ہوگا اور قتل و غارت میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث میں فتح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ شخص میں بخل اور لالچ کا ایک ساتھ جمع ہو جانا۔ ہر وہ چیز جو انسان کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے اور نیکی اور یا اطاعت الہی کا کام کرنے سے منع کرے، وہ شح میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ناخوش یعنی بد کلامی، بے حیائی، قطع رحمی اور ہمسایوں سے برا سلوک ظاہر نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فحش، بد کلامی اور بخل ظاہر نہ ہو، امانت دار کو خائن نہ سمجھا جائے اور امانتیں خیانت کے سپرد نہ کر دی جائیں، اور الواعل دنیا سے چلے نہ جائیں اور النحوت چھا نہ جائیں۔ عرض کیا گیا، یہ الواعل کون لوگ ہیں اور التحوت کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الواعل سے مراد مزاج اور اشرافیہ طبقہ، جبکہ النحوت سے مراد گھٹیا اور غیر معروف لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی تھی وہ واقع ہو چکی ہے۔ ہم بہت سے لوگوں میں جھگڑا، فساد دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے درمیان قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک بھی ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگوں کے درمیان محبت، صلہ رحمی اور الفت کی جگہ بغض اور نفرت اور عداوت پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں تک سے ناواقف ہیں۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں اور کتنے فوت ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔